لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق
أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی، جملہ عبادات میں بھی اور اختیارات میں بھی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، جو خالص اللہ کی عبادت کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ درود و سلام بے شمار لا تعداد نبی کائنات، فخر موجودات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا، ان کی اتباع، اطاعت، فرما برداری کو غیر مشروط ہم پر لازم قرار دیا۔ آپ کا ارشاد، آپ کا فرمان ہے، جو میری اطاعت کرے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کائنات جب سے بنی ہے، دنیا کا نظام اللہ نے جب سے تخلیق کیا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے اس دنیا میں آئے، بڑے ہی اللہ کے لاڈلے پیارے اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان برگزیدہ بندوں میں سے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کریں، اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ان لوگوں کو پڑھ کے سنائیں ابراہیم کا قصہ، ابراہیم کا واقعہ، ابراہیم کی خبر۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی غیر معمولی اللہ کے نیک بندے نہیں تھے، کوئی غیر معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ اگر ان کے اعزازات پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے قرآن پاک کی روشنی میں ہی غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے بہت ہی زیادہ پیارے تھے، بلکہ ان کی زندگی پر انسان کو جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو قرآن کا طالب علم ہے، قرآن پر غور کرنے والا ہے اور قرآن سننے والا ہے، اس کو رشک آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ کی فرما برداری اطاعت میں اس قدر انتہا کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قابل رشک ہے، اور جو اعزازات پھر اللہ نے ان کو عطا کیے، آپ قرآن پر غور کرتے چلے جائیں، قرآن پڑھتے چلے جائیں، قرآن آپ کو بتائے گا کہ اللہ نے ابراہیم کو پھر کیا کیا اعزازات عطا فرمائے، کیا کیا اللہ رب العزت نے ان کو شان، مقام، مرتبہ عطا کیا۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم تو میرا ایسا بندہ تھا، انہو کان صدیقا نبیّا، وہ اللہ کا صدیق نبی تھا، راست باز، جس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، جو سچائی کا پیکر ہو اس کو کہتے ہیں صدیق۔ تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم کا ذکر کریں اس کتاب میں، انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کا بڑا ہی سچا نبی تھا۔ اور صدیق یہ دوستی کی بہت ساری اقسام ہیں، اللہ اکبر، قسمیں ہیں دوستی کی۔ بعض دوستیاں تو ایسی ہوتی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو عین مشکل کے وقت میں، عین مصیبت کے وقت میں دھوکہ دے جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ ان کی دوستی دھوکے پر مبنی ہوتی ہے، صرف زبانی کلامی دوستی ہوتی ہے۔ جب بندے پر کوئی مشکل وقت آن پڑتا ہے وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور قرآن میں نا اللہ نے شیطان کو ایسا دوست بتایا ہے۔ شیطان انسان کو کیا کہتا ہے؟ بغاوت کر اللہ کی، نافرمانی پر لگاتا ہے اللہ کی۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کی بغاوت کر بیٹھتا ہے، نافرمانی کر بیٹھتا ہے، کفریہ کلمات یا کفریہ افعال کر بیٹھتا ہے، پھر کیا کہتا ہے شیطان؟ انی بریء منک، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، حالانکہ شیطان اللہ سے ڈرنے والا ہے ہی نہیں۔ لیکن شیطان جب کسی کو اپنے جال میں پھنساتا ہے پھر اس کو اللہ اکبر انتہا تک پہنچا دیتا ہے، جب وہ کافر بن جاتا ہے پھر کہتا ہے انی بریء منک، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ شیطان کی دوستی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے شیطان کا تذکرہ کیا ہے کہ عین قیامت کا وقت، قیامت کا دن، اللہ اکبر، جب سہارے کی ضرورت ہوگی، جب انسان مارا مارا پھرے گا، پریشانی کے عالم میں ہوگا، اس وقت شیطان انسان کو دھوکہ دے جائے گا۔ اب تو یہ تسلیاں دیتا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، کر تو اللہ کی بغاوت، نافرمانی، فلاں کا سہارا، اللہ اکبر، فلاں پیر صاحب، فلاں آستانے والے، وہ تیرا جو ہے نا وہ جو تیری جان چھڑوا لیں گے۔ لیکن قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے سورۃ فرقان کے اندر تذکرہ کیا، فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اللہ فرماتے قیامت کے دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹتا کاٹتا کیا کہے گا؟ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اس نے تو مجھے سیدھا راستہ واضح ہو جانے کے بعد سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، لوگوں شیطان کی دوستی ہے ہی ایسی کہ عین مصیبت کے وقت شیطان ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوستی لگاتا ہے لیکن عین مصیبت کے وقت۔
تو قیامت والے دن بھی شیطان، بلکہ اللہ نے اس کی تقریر کا تذکرہ کیا قرآن میں، شیطان جب جہنمی جہنم کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا نا ان کو، جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تو اب اللہ فرماتے ہیں قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ اللہ فرماتے شیطان کہے گا، بولے گا، مخاطب ہوگا، لما قضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جہنمیوں کو کہا جائے گا وہ جہنم ہے، دروازے کھلے ہیں، ذلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ، پھر شیطان آئے گا، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، ایک تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کا وعدہ ہی سچا وعدہ تھا، ووعدتکم، اور ایک وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا، فاخلفتکم، میں نے تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، ما کان لی علیکم من سلطان، پھر ساتھ کہے گا میں نے تم سے زور زبردستی نہیں کی تھی، میں نے تم پر جبر نہیں کیا تھا بغاوت پر لگاتے ہوئے، ان دعوتکم، میں نے تو تمہیں صرف دعوت پہنچائی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، لہذا آج فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا نہ کہو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج کا دن ایسا دن ہے نہ تم میرے کام آ سکتے ہو اور نہ میں ہی تمہارے کام آ سکتا ہوں، ساتھ چھوڑ دے گا۔ تو اس دوستی کو اللہ نے کہا خذولا، یہ عین وقت پر ساتھ چھوڑ دینے والی دوستی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے تھے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم اللہ کا اتنا پیارا بندہ تھا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور خلیل ایسی دوستی کو اور ایسے دوست کو کہتے ہیں جو دل سے ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا جگری یار، اللہ اکبر، دل سے دوست، دلی دوستی کو خلیل کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا ابراہیم کے متعلق؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین اذ قال لہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم اکیلا ہی، ان ابراہیم، یقیناً ابراہیم، کان امتن، ایک امت تھا، ایک امت، وہ کام کیا ابراہیم نے جو پوری امت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم اکیلا ہی ایک امت تھا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا شاکرا لانعمہ، نہ شکرا نہیں تھا، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا تھا۔ اور کتنا شکر، اللہ اکبر، بڑھاپے کی جو حالت میں جا کے اللہ نے اولاد دی، بڑھاپے کی، اور جب ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، تب جا کے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا اللہ یہ بڑھاپے میں جا کے، اللہ اکبر، جب بالکل بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اس حالت میں اولاد،
نہیں، بڑھاپے میں اولاد ملی تو تب بھی اللہ کا شکر ہی ادا کیا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء۔ اللہ کے نبی ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ بڑھاپے میں اسحاق ملے، بڑھاپے میں اسماعیل ملے تو حضرت ابراہیم اللہ کا شکر اس انداز سے کرتے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، لاکھ شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا کر دیے۔ شکر کرنے والے تو فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم اکیلا ہی ایک امت تھا، قانتا للہ، اللہ کا بڑا ہی فرما بردار تھا، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا تھا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ کہتے ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی ہم نے اس کو نیکوں میں سے کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے بھی اگر پیروی کرنی ہے تو ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے۔ یہ کم بڑا اعزاز ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ نے فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں کہ آپ نے ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، ابراہیمی بن کے زندگی گزارنی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک اعزاز اللہ نے قرآن میں ایک مقام پہ فرمایا، ابراہیم، جب اللہ نے آزمایا ابراہیم کو بہت ساری باتوں میں، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ فرماتے ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا اور بہت ساری باتوں میں آزمایا، ساری باتوں میں، ساری آزمائشوں میں ابراہیم پورے اترے تو تب اللہ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تجھے تمام کائنات کا، سارے لوگوں کا امام اور پیشوا بناتے ہیں۔ تو پیشوا ہے، تو امام ہے، اللہ اکبر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام تو فرمایا اللہ نے اس کو خلیل بنایا، اللہ نے اس کو سارے لوگوں کا امام بنایا، اللہ نے اس کا انتخاب کیا۔ اور ایک وصف تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا بار بار اس کا تذکرہ کیا، وہ وصف کیا تھا؟ ما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ اللہ اکبر، ہر سال سنتے ہیں سیرت ابراہیم، ہر سال قرآن پاک کی آیات کو آپ سنتے ہیں، لیکن شرک میں تو مبتلا ہے، کبھی تبدیلی آئی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے فوراً اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے فوراً اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا مشرک نہیں تھا، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ اکبر کہ یہودی یہ دعویٰ کرتے کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائی یہ دعویٰ کرتے کہ ابراہیم عیسائی تھے، اور مشرکین مکہ کہتے کہ ابراہیم ہم میں سے تھے، ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے ان کو ڈانٹ پہ لائی، اللہ اکبر، ڈانٹ پہ لائی اس انداز کے ساتھ، فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ تنازع ہوا، یہودی کہتے یہودی تھے ابراہیم، نصارہ کہتے نصرانی تھے ابراہیم،
وہ مشرکین مکہ کہا کرتے ہم میں سے تھے، ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا اہل الکتابی، پہلے اے اہل کتاب تم تو بتاؤ، لما تحاجون فی ابراہیم، میرے ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، ایک بات تو سن لو، تورات بھی نازل ہوئی تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی، اسی طرح انجیل بھی نازل ہوئی تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ بھی آئے تو بعد میں آئے، حضرت موسیٰ بھی آئے تو بعد میں آئے۔ ایک بات تو یہ توجہ سے سن لو کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، اور پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم تو وہ لوگ ہو کہ تم نے تو اس بارے میں جھگڑا کیا جس کا علم تمہارے اندر موجود تھا، پتہ تھا تمہیں حقیقت کیا ہے۔ اللہ اکبر، علم تھا کہ حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کے باوجود تم جھگڑا کرنا شروع ہو گئے۔ اب مجھے یہ بتاؤ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اس بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ ابراہیم کو یہودی بتاتے ہو، ابراہیم کو نصرانی بتاتے ہو، کیوں جھگڑا کرتے ہو میرے ابراہیم کے بارے میں؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اب سنو اللہ کی بات، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ ابراہیم نصرانی تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہی ابراہیم مشرک تھے، بلکہ فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو خالص اللہ کے فرما بردار بندے تھے، وہ تو مسلم تھے۔ اور یہ حنیف والی صفت اللہ نے بار بار ابراہیم کی ذکر کی۔ اللہ اکبر، کہ ابراہیم علیہ السلام کے عقائد میں کوئی جھکاؤ نہیں تھا، اللہ اکبر، کسی وہ تردد کا شکار نہیں تھے، کبھی انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور پر توکل اور اعتماد نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر، ابراہیم اللہ کے خالص بندے، مخلص بندے، اللہ اکبر، ایک اللہ کے پرستار تھے۔ ہر سال ہی سیرت ابراہیم سنتے ہیں، کیا یہ وصف ہمارے اندر آیا؟ اللہ اکبر، کہ ہم بھی اللہ کے حنیف بندے بنے، فرما بردار اللہ کے خالص ایک اللہ پر توکل کرنے والے بنے۔ اللہ اکبر، جب تک ہم ابراہیمی نہیں بنیں گے عزت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے جو ہے رحمت و برکتوں کا نزول نہیں ہوگا جب تک ابراہیمی نہیں بنیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ نے جب ابراہیم کو نبوت عطا فرمائی اور توحید رسالت عطا فرمائی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا چلو ابراہیم اب سب سے پہلے اپنے ابا جان کے پاس پہنچو۔ یہ اللہ کا پیغام لے کے، اللہ کی توحید کا پیغام لے کے سب سے پہلے اپنے ابا جان کے پاس پہنچے۔ آئے ابراہیم اور آ کے کیا کہتے ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے توحید عطا کی، اللہ نے رسالت عطا فرمائی، ابراہیم کو حکم ہوا اب اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ، اور نبی کو یہ بھی حکم ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے اعزاء اقارب کے پاس پہنچاؤ۔ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو ڈرائیں خبردار کرے۔ ابراہیم کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا، ابراہیم چلو اپنے بابا کے پاس، اپنے والد محترم کے پاس جاؤ اور سب سے پہلے اس کو اللہ کی توحید کا پیغام سناؤ۔ آئے ابراہیم، اللہ فرماتے ابراہیم کہنے لگے یا آباتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد
تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں پوجتے ہیں آپ ان کو، کیوں عبادت کرتے ہیں آپ ان کی، کیوں ماتھا ٹیکتے ہیں ان کے سامنے؟ ما لا يسمع ولا يبصر، جو آپ کی سن نہیں سکتے، آپ کو دیکھ نہیں سکتے، ولا يغني عنك شيئا، اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے میرے ابا جان، اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، مجھے علم عطا کیا ہے، وہ علم آپ کو نہیں دیا گیا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، بس میرا پیغام یہ ہے آپ میری اتباع کر لیں، میں بالکل سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، شیطان کی پوجا نہ کریں، شیطان کی بندگی نہ کریں۔ انی اخاف ان یکون للشیطان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ پر عذاب آ جائے گا اور آپ رحمان کی بجائے شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ یہ پیغام دیا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا، رسالت کا، یہ سادہ سا پیغام تھا۔ اللہ اکبر، سب سے، اور ویسے بھی ماں باپ کے لیے تو اعزاز کی بات ہوتی ہے، ان کا بیٹا کوئی اونچے منصب پر فائز ہو جائے ان کو تو خوشی ہوتی ہے، باپ کو تو چاہیے تھا کہ خوش ہو جاتا، لیکن آگے سے کیا کہنے لگا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم کیا تو نے میرے معبودوں کو چھوڑ دیا؟ یہ فلاں فلاں جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ فلاں بت، یہ فلاں بت، یہ میرا فلاں معبود، کیا تو نے میرے معبودوں کو چھوڑ دیا؟ ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا، وگرنہ میں تجھے یہی کہتا ہوں کہ واہجرنی ملیا، جا میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، دور چلا جا۔ اللہ اکبر، ڈانٹ پلا دی اور جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ یہی پیغام ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے اپنی قوم کے پاس، اپنی قوم کے پاس، قوم کے لوگوں کو بھی جا کے یہی کہا ابراہیم نے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمین۔ حضرت ابراہیم اپنی قوم کے پاس بھی پہنچے، پہلے باپ کو سمجھایا، اللہ اکبر، پھر قوم کے پاس پہنچے، جا کے ان کو بھی یہی کہنے لگے مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کن کی پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے بڑی ٹھٹائی کے ساتھ کہا، تکبرانہ انداز میں کہا، نعبد اصناما، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، ہم ان کے مجاور بن کے بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان کو کہا هل يسمعونکم اذ تدعون، مجھے اتنا بتا دو جب تم ان کو بلاتے ہو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ یہ تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا یہ تمہیں نفع دیتے ہیں، کیا تمہارا نقصان ختم کرتے ہیں؟ آگے سے جواب کیا آیا؟ کہنے لگے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ابراہیم ہمیں نہیں پتا، بس ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اللہ اکبر، یہ آگے سے انہوں نے جواب دیا۔ تب پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی سمجھایا اور اپنے رب کا تعارف کروایا اس انداز سے، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئاتی یوم الدین رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین
الدین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے تم تو لاجواب ہو گئے، بس یہی جواب دیا کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے رہے۔ اب سنو میرے رب کا تعارف، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، الذی خلقنی، جس نے مجھے تخلیق کیا، پیدا کیا، فہو یہدین، پھر میری رہنمائی کی۔ میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں میرا رب شفا عطا کرتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور میرا رب ہی ہے جو مجھے موت بھی دے گا اور پھر دوبارہ زندہ بھی کر لے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور میں اپنے رب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا رب میرے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ یہ ابراہیم نے اپنا تعارف، اپنے رب کا تعارف کرا اور پھر ساتھ دعا بھی کی، اللہ ان کو تو میں نے کہہ دیا کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اب تجھ سے بھی التجا کرتا ہوں، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا کر دے، اللہ مجھے نیکوں کا ساتھی بنا دے، اور میرے بعد آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دے، اور وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اللہ نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں مجھے بھی کر دے، اے اللہ قیامت کے دن مجھے بھی معاف کر دینا، میرے باپ کو بھی معاف کر دینا۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ جس دن سب کو تو اٹھائے گا، لا تخزنی، مجھے اس دن رسوا نہ کرنا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس لیے کہ اس دن نہ مال ہی کام آئے گا نہ ہی بیٹے کام آئیں گے۔ یہ کون کہہ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر ساتھ کہتے ہیں اللہ ہاں وہی تیرے ہاں کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا۔ اور قلب سلیم کس کا ہوتا ہے؟ جس کا دل شرک سے پاک ہو، جس کا دل اللہ اکبر بدعات سے پاک ہو، وہ قلب سلیم والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا۔ قوم کو تو چاہیے تھا مان لیتے، لیکن آگے سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ باپ کو سمجھایا، باپ نے ہاتھ اٹھا لیا اور آگے سے دھمکی دینا شروع کر دی، باز نہ آیا پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ قوم کے لوگوں کے پاس پہنچے، قوم کے لوگوں نے بھی کہا حاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ، ابراہیم سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے نہیں بولے، باپ کو جواب نہیں دیا، اللہ اکبر، باپ کا احترام بھی سکھایا کہ باپ جیسا بھی ہو، ماں باپ جیسے بھی ہوں، لیکن ہمیں حکم یہی ہے کہ احترام کرنا ہے۔ ابراہیم نے باپ کا جواب نہیں دیا، باپ نے کہا تھا پتھر مار کے سنسار کر دوں گا، لیکن قوم کے لوگوں کو کہنے لگے اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، اور میرے ساتھ میرے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جس نے مجھے ہدایت عطا کی، کیوں جھگڑتے ہو؟ یہی پیغام لے کے پھر ابراہیم پہنچے بادشاہ کے پاس کہ قوم کے لوگ نہیں مانے، باپ نہیں مانا، ہو سکتا ہے بادشاہ کی بات سمجھ آ جائے، اس کے ذہن میں میری بات جو ہے نا میرے اس کے دل کو اپیل کر جائے، اور شاید بادشاہ ہی جو ہے وہ توحید کا اعلان کرے اور ساری رعایا اس کے پاس پہنچے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرت ابراہیم پہنچے بادشاہ کے پاس، اس کو جا کے اپنے رب کا تعارف کروایا تو اس نے بھی جھگڑنا شروع کر دیا۔
وہ بھی ابراہیم کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع. اللہ اکبر. اور جھگڑا اللہ کہتے کس بنیاد پر کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک. تکبر میں آ گیا. کس وجہ سے تکبر میں آیا؟ کہ اللہ نے اس کو سلطنت عطا کی تھی، اللہ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی تھی. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. کہنے لگا یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ اللہ اکبر. یہ کام جو تو اپنے رب کا بتا رہا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. انا احیی و امید. میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا شاید اس کو بات سمجھ آ جائے. اگلی دلیل ابراہیم نے دی کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرقی. میرا رب سورج کو لے کے آتا ہے مشرق کی جانب سے طلوع کرتا ہے. آج تو اس کو مغرب کی جانب سے طلوع کر کے دکھا. اللہ فرماتے فبہت الذی کفر. کافر حیران ہو گیا، اپنی بغلیں جھانکنے لگا، پریشان ہو گیا. یہ کیا اس نے دلیل دے دی ہے؟ لیکن ہدایت پر نہیں آیا. اللہ کہتے واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی. پہلے خود توحید کو اپنایا، توحید پر پختگی اختیار کی، پھر آگے قوم کو، ماں باپ کو، اللہ اکبر، وقت کے حکمران کو دعوت دی. لیکن سادہ سی دعوت تھی، بات ان کی سمجھ میں نہ آئی. بالآخر انہوں نے کہا ابراہیم کو پکڑ لو، اس کو مار دو، یہ تو ہمارے معبودوں کا گستاخ ہے. یہ بھی اللہ نے واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ وما علیہ الا البلاغ.